انبیاء کا یہی طریقہ رہا. آپ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیے, مسجدوں میں اہتمام کیجئے. یہاں جو ذمہ داران ہیں میں ان سے گزارش کروں گا, ہر جگہ کر رہا ہوں آج کل, گھر گھر یہ محنت کیجئے. آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے 25 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ کرتے ہیں, ڈونیشن میں فیس الگ اور دوسرے اخراجات الگ. انجینئر بنانے اور فلاں کے لیے بڑی فکر رہتی ہے کہ میرے بچے کا کچھ بن جائے, 20-25 سال جیے گا یا کمائے گا, اس کے لیے اتنا ٹینشن. ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہیں ہے. ہاں, آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے 25 لاکھ دے سکتے ہو, 2,500 نہیں دے سکتے ایک مولوی کو کہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کے بچے کو توحید اور ایمان سکھائے. اس کو کروڑ بھی دو گے نا تو اس کا مول نہیں ہے. یہ آپ کو بچے کو سب سے قیمتی چیز آخرت سنوارنے کی چیز سکھا رہا ہے. تمام انبیاء نے یہی سکھایا, تمام انبیاء کی دعوت. میرے ہاتھ میں کاغذ تھا, میں نے ترتیب وار لکھا تھا, موقع نہیں ہے کہ میں یہ بھی بیان کرنا تھا کہ قرآن مجید کے نزول کی ترتیب آپ دیکھیے, کسی اور تقریر میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا اس کی تفصیل. سب سے پہلے قرآن کیا نازل ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. تشریح کا موقع نہیں, میں معذرت کر رہا ہوں, واقعی بہت شاندار باتیں ہیں. یہ پہلی وحی ہے, اس میں اتنے پہلو سے علماء نے لکھا ہے اور حیرت ہوتی ہے اللہ کے کلام ان 5 آیتوں میں الگ الگ انداز میں. پیدا کیا, ساری مخلوق کا ذکر ہے. خلق الانسان, خاص انسان کو ذکر کیا کہ مخلوق میں خاص مرکزی حیثیت اس کی ہے. خلق الانسان من علق, جمے ہوئے خون سے. اس کو جمے ہوئے خون سے نطفے سے کیوں نہیں کہا, اس پر بھی لوگوں نے بحث کی, موقع نہیں ہے. تو اب انسان کو رحم میں باپ ماں کے پیٹ میں پیدا کر کے استقرار کے بعد کس طریقے سے بڑھایا, ہمارے جسم اور شریر کی اللہ رب العالمین نے پرورش کی, یہ ایک طرف. آگے فرمایا خلق الانسان الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, تعلیم دی, پیدا کیا, بڑھایا, یہ جسم کی پرورش ہوئی, اور تعلیم دی اس کے ذریعے سے روح کی پرورش کی. اس آیت کا ایک پہلو جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلا سبق اللہ کے رسول کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو دیا قیامت تک کہ پہلے پڑھنا چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے. کیا پڑھانا ہے؟ قرآن, اللہ نے جو اتارا اسے. یہ پہلی وحی تھی. دوسری وحی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا, اللہ تعالیٰ یہ وحی آنے کے بعد ایک گیپ ہو گیا, تقریباً 3 مہینے یا کوئی بھی ایک الگ الگ مدت علماء نے بتائی ہے. اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی سب سے پہلی وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کپڑا لپیٹنے والے. آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے انقطاع وحی اور فترت وحی کے بعد, کہ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے. آپ ڈر گئے اور گھر پر آ کر کہا دثرونی دثرونی زملونی دثرونی. مزمل اور مدثر کا تقریباً ایک ہی معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہا آئے گھر پہ اپنے اور کپڑا کہا مجھے کپڑا اڑا دو. تو اللہ نے نازل کیا یا ایھا المدثر, اے کپڑا اوڑھنے والے, قم, کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہونے کا مطلب محنت کرنے کا, کوشش اور محنت کے ساتھ آپ اٹھ جائیے. ہاں, قم فانذر, اور ڈرائیے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ذریعے ڈرائیے, تنبیہ کیجئے. انذار کہتے ہیں الاعلام مع التخویف, ڈرانے کے ساتھ خبر دینا. آپ خود ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے پروردگار کی بڑائیاں بیان کیجئے, دوسروں کی نہیں, اللہ کے بڑائی بیان کیجئے, توحید پیش کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو صاف کیجئے. کپڑے سے مراد یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. کپڑے سے مراد برے اخلاق, اخلاقی گندگیاں, ظاہر و باطن کی وہ ساری چیزیں جو انسان کو گندہ کرتی ہیں, وہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. تو ظاہر اور باطن پاک کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور رجز بتوں کو بھی کہتے ہیں, گناہوں کو بھی. ایک معنی یہ کہ بتوں کو چھوڑ دیجئے, مطلب بتوں کی پرستش مت کیجئے, شرک سے آلودہ مت ہوئیے, اس کے خیالات کو نکال دیجئے. اور ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے. رجز مانے ساری نافرمانیاں. دونوں کو معنی ملا کر کہ اگر ہم تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے, ڈرانا ہے, اور اس سے پہلے اپنی ظاہری اور باطنی گندگیوں کو نکالنا ہے. اسی کو تخلیہ اور تزکیہ کہا جاتا ہے. تحلیہ اور تزکیہ, برائیوں سے صاف کرنا اور اچھائیوں سے آراستہ کرنا. اس کے بغیر ہم اپنے بچوں عورتوں کی اصلاح تربیت نہیں کر سکتے. یہی طریقہ ہے. یہ جو جذباتی بات کرتے ہیں نوجوان, وہ سیکھیں, سوچیں, غور کریں, علماء ربانیین سے جڑیں. یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے مطابق یہ مرزا ہو اور فلاں آپ کو علماء سے دور کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ان کا مقصد ہے کہ آپ علماء سے دور ہو جائیں تو آسان شکار بن جائیں گے ان کا. علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں, بدعتی علماء کی نہیں.
علماء ربانیین زندہ ہیں تو علم زندہ ہے، علم زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، اسی لیے مدارس ٹارگٹ ہیں اور علماء ٹارگٹ ہونے والے اور ہو رہے ہیں پوری دنیا میں.